نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی، اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی۔ جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے، اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہا سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، ہاں مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے،
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا ہوا پھر، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا۔ بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے۔ تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے، اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے۔ انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے۔